محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور ماں بہنوں، ایک اہم ترین سورۃ الانفال کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ یہ سورہ اگر آپ مدنی دور کا پورا ایک نظم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ پیریڈ کے اندر پوری دنیا کو قائم کیا، اور حکومتیں 70 سال 75 سال گزر جاتے ہیں، کوئی ملک کے اندر اچھائی تو دور کی بات ہے اور خرابیاں لے کر آتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو کس طریقے سے پھیلایا، جانے کے بجائے لوگ مدینے میں دور دراز سے وفد کے وفود آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کرتے تھے۔ آخر کیا بات تھی، کیا اسپرٹ تھی؟ اس کا شروع کا دور آپ دیکھیں گے، صرف 4 آدمیوں سے شروع ہوا یہ دین۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت زید بن حارث۔ اور خلاصے کے طور پر کفار مکہ نے مکی دور کے پہلے 6 سال کے اندر اتنی محنت کرنے کے بعد کفار مکہ نے حضور سے پوچھا، آپ جو یہ محنت کر رہے ہیں اس میں کتنے لوگ ایمان لا رہے ہیں؟ آپ کی محنت کا کیا نتیجہ ہے؟ حضور نے فرمایا، ایک آزاد ہے، ایک غلام ہے، بس میرے ساتھ کچھ اور نہیں۔ حضرت ابو بکر حضرت زید کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ترقی کرتے ہوئے مکی دور سے سفر کرتے ہوئے مدینے کے اندر آیا۔ مدینے کے اندر آنے کے بعد حالات آرام کے بجائے اور مصائب ہوئے۔ کفار مکہ تلوار کے ماہر تھے، ختم کرنا چاہتے تھے۔ ادھر یہود و نصارہ آباد تھے مدینے کے اندر، کئی قبیلوں کے اندر صاحب ثروت لوگ تھے، پیسے کے ذریعے سے اسلام کو دبانا چاہتے تھے۔ بیچ میں قبور منافقین کا، دونوں میں پھوٹ ڈال کر مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ ان تمام کا مقابلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ایک ایسی ٹیم تیار کی، ایسی جماعت کو تیار کی۔ کیا کیفیت ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ دین کو پھیلائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ قرآن کیا چاہتا ہے ذرا سوچیے آپ۔ اب روز ہم یوٹیوب پہ کتنا دیکھتے ہیں، ضرور دیکھیے، لیکن اس کا یہ بھی فائدہ اٹھائیے کہ روزانہ ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیسے آیا ہے دین۔ یہ کتاب ہے تجلیات قرآن۔ قرآن کیا چاہتا ہے، بڑے اہم مضامین ہیں، پڑھیے ضرور اس کو۔ کیسی ٹیم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، ان کی کیا کوالٹیاں ہیں۔ یہ کوالٹیاں جس قوم کے اندر تیار ہوتی ہیں وہ دین کی حفاظت کر سکتی ہیں، اور ہم سے قرآن یہ چاہتا ہے کہ ایسے اوصاف تمہارے اندر پیدا کرو، اللہ تم سے وہ دین کا کام لے گا۔ کیا اوصاف ہیں؟ جس کے اندر کہا گیا ہے، اللہ اہل ایمان کی ایک کیفیت یہ ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، خوف کرتے ہیں۔ کب کانپیں گے؟ جبکہ جانیں گے تو کانپیں گے نا، معلوم ہی نہیں ہے تو کیا کیفیت ہے۔ قرآن کو پڑھتے وقت ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے تو سر جھکا دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، روزانہ ہر وقت ان کے ایمان میں ترقی ہوتی رہتی ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال اپنے ذات نہیں بلکہ دین کے ڈیولپمنٹ، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اوصاف اگر تمہارے اندر پائے جائیں، یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مرتبات کو دن کا 3 انعامات دیے جائیں گے، دنیا میں آخرت میں ان کے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ایسے عمدہ اور پاکیزہ رزق دے گا کہ ان کو رزق کی کوئی فکر نہیں۔ یہ بڑے اہم مضامین ہیں۔ اے ایمان لانے والوں، کفار کے لشکر سے مقابلہ ہو تو ہمت نہ ہارو، ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ سچے ایمان تو وہ ہیں، ایمان لانے والوں کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ اللہ کے احکام کو بجا لانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، جی چراتے نہیں۔ پھر کہا گیا ہے، اے مسلمانوں، یہ آیت کو لے کے اٹھیں، 17ویں رکوع کی آیت ہے 9ویں پارے کی، تم پر جو دین کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے اس کو پورا کرو، اللہ کے پاس کچھ ہونے والی ہے۔ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، ان کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ رسول کے احکام کے ساتھ غداری نہ کرو۔ تم اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے برائیوں کو معاف کر دے گا،
تمہارے قصوروں کو معاف کر دے گا. دشمن تمہارے خلاف اگر کوئی چالیں چلتی ہیں، اللہ اپنی تدبیر سے دشمنوں کے چالوں کو چوپٹ کر دے گا. اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور جو اس دین کو پھیلانے کی کوشش کرو، جو دین کی ذمہ داری تم پر عائد کی گئی ہے. اور اس کے لیے ایک دعا سکھائی گئی ہے، اللہ سے مدد مانگو. نعم المولا و نعم النصیر. اللہ سے بہتر کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، اللہ سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. یہ دعاؤں کے ساتھ یہ چاہتا ہے یہ سورہ انفال. ایک مسلمانوں کی ٹیم ہو تو دن انقلاب آئے گا اور اسلام ضرور پھیلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس سورہ کی کیفیتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیو، خاص کر میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، 2 سورے ضرور مطالعہ کریں آپ تفسیر کے ساتھ. ایک سورہ انفال اور سورہ توبہ، کہ کیا ایمانی کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے کچھ دین کے لیے کر سکتے ہیں. ضرور پڑھیں آپ، انگریزی میں بھی ہیں، ہر زبان میں بھی ہیں. ایک ساتھی تھے، میں ریٹائر ہو گئے تو ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا بولے، میں نے ان کو انگلش کا قرآن دیا، وہ پڑھ کے بولے کہ میں ہندی کا بڑا ماہر ہوں، میں ہندی میں کتابیں بھی لکھا ہوں، ہندی میں کوئی ہے تو بول. میں نے ان کو کتاب دی، ہندی میں بڑی زبردست ترجمہ ہوئی فاروق خان صاحب کی، ابھی حال میں ان کا انتقال ہوا. ہندی کا جب ان کو قرآن دیا گیا، انہوں کہتے ہیں کہ میں پورا وقت اسی کے مطالعے میں لگ جاتا ہے، مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا ہے. تو لوگوں، دنیا میں پیاس بہت ہے، لوگوں کی بڑی تڑپ ہے لوگوں کے اندر، لیکن ہم کیا ہیں؟ اپنے آپ میں مہور. ذرا خدا کے لیے غور کیجیے، کیوں یہ سورہ ہیں، کیا ہے یہ؟ اس سورہ کے اندر جنگ بدر کی بھی کیفیتیں آئی ہیں. دیکھیں، ابھی مسلمان ہجرت کر کے گئے، ابھی سنبھل رہے تھے، ایک نئے ملک کو گئے، جان مال سب قربانیاں دے کے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آئے. فوری اللہ تعالیٰ کا آزمانا چاہا، مٹھی بھر مسلمان ہیں کہ جو ہے ادھر کفار مکہ منافقین سب مل کر حملہ کرنا چاہتے تھے. رمضان کا مہینہ تھا، 2 ہجری تھا، جنگ بدر ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، اس واسطے بھی بلایا کہ ابھی ابھی آئے ہیں، ان کے دل جنگائیں گے. بولے تو کیا حال ہوگا ان کا؟ تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ وہی ایسے حالات ہیں، کیا کریں. چند صحابہ تھے، وہ بڑی تعداد نہیں تھی، 313 کچھ ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم وہ نہیں ہیں جو حالات کو دیکھ کر اپنے آپ کو بدلیں. اے اللہ کے رسول، ہم جان بھی چلے جائے، ہماری بوٹی بھی ہو جائے، ہم آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، یہ جنگ ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کے ساتھ اس جنگ کو لڑا. کیا حالات تھے، کیا کیفیت تھی. ٹینٹ میں بیٹھ کر اللہ کے رسول نے کیا دعا کی تھی، اے اللہ اس وقت پر ہماری کامیابی نہ ہو، روئے زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. یہ کیفیت کے ساتھ جنگ میں کامیابی ہوئی، تیار ہوئی جماعت. کیا بیس پہ تیار ہوئی جماعت بولیے آپ؟ صرف ایمان پختہ تھا. جن کے دلوں میں ایمان جڑ پکڑ لیتا ہے ان کو اتنا مزہ آتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، ہم کو وہ جنت ملنے والی ہے، وہاں جو ہے ساری نعمتوں سے ملنے والی ہے. یہ ہے سورہ. دوستو، اب اس سورہ کے تھوڑے مضامین بھی غور سے سنیے کہ اس دین کے کام کے لیے جو چیز کی ضرورت ہے ایثار بھی ہونا پڑتا ہے، پیسہ بھی دینا پڑتا ہے. آج بھی اپنے پیسے کو صحیح جگہ پر جو دین میں آ رہے ہیں اپنے لٹریچر کے ذریعے سے ان کو پہنچو آپ، وہ لوگ دین قبول کریں گے. اس کا اصول یہ ہے، آپ زکوٰۃ تو دیتے ہیں 2.5%، تو زکوٰۃ ہے ہی ہے. اپنی آمدنی کا 2%، اپنی زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ میں ملا دیں گے. کہاں کہ تو ملانے کو ہوتا ہے ہمارے یہاں، یہ صدقات بھی ملا دیتے، زکوٰۃ بھی ملا دیتے، عقیقہ بھی ملا دیتے، جمعہ کی بھی ملا دیتے ایک ہی دعوت کے اندر. یہ زکوٰۃ الگ ہے. اپنی آمدنی کا 2% اس کام پہ خرچ کیجئے جو دین کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، دوسروں کو راغب کرنے کے لیے. چاہے لٹریچر ہو، چاہے مددگار ہو، کسی کے معاشی ہو، کسی کے میڈیکل لی ہو، اپنے طرف سے کیجئے. آپ دیکھیے دنیا میں کیا ریلیشن آئے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے جو مال غنیمت کہتا ہے. نہ جنگ ہوتی تھی، 2 گروپ لڑتے تھے،
مسلمانوں کی کامیابی ہوتی تھی اور ہندو جو غیر قوم ہوتے تھے ان کا مال و متاع بچ جاتا تھا، وہ مال غنیمت کہلاتا تھا اور اس کو اپنے لیے بھی خرچ کرتے تھے۔ اس کا 5واں حصہ اسلام کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتا ہے۔ جب تک اسلام کا ڈیولپمنٹ کے لیے مالی بھی قربانی نہ ہو، کوئی بھی آرگنائزیشن دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم کو کام کرنا ہے۔ اللہ کو اس کے لیے کچھ انسٹرکشن ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اختلاف کی وجہ سے تمہارا وزن دنیا میں بیکار کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ آج کے حالات پہ ہے۔ ان لوگوں کے ڈھنگ اختیار نہ کرو جو اکڑ رہے ہیں، دین سے دور ہیں، باغیانہ زندگی۔ پھر اس کے بعد نعمتوں کو، اللہ کے نعمتوں کو تم گننا چاہے تو گن نہیں پائیں گے۔ اے مسلمانوں، دیکھیے کیسے احکام ہے میرے دوستو۔ خدا کے لیے جو ہے سمجھو، خدا کے لیے سمجھو، خدا کے لیے قرآن سمجھو۔ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو طاقتور بنا کے رکھو، دشمن تم کو کمزور نہ سمجھے۔ دیکھیں کیا حالات رکھے ہیں۔ اگر دشمن صلح پہ مائل ہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے رکھو، ان کی نیت اگر خراب ہو تو ہم نپٹ لیں گے۔ پھر اس کے بعد 20 مسلمان ایسے زبردست تیار ہو، 100 پہ بھاری ہو سکتے ہیں۔ 100 اگر ہیں تو 200 پہ بھاری ہو سکتے ہیں۔ یہی چیز اللہ کے رسول نے تیار کی، یہی چیز تیار کی اور یہی چاہتا ہے اسلام۔ تم تیار ہو، تم سے کام لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر آخری آیت بڑی اہم آیت ہے، غیر ملک ہے، یعنی ہم مینارٹی میں ہیں، میجارٹی میں وہ ہیں، تو ایسے ملک میں یاد رکھو کہ یہ ملک تمہارا بھی ہے، یہ نہیں ہے کمزور ہمارا نہیں ہے، نہیں ہے، یہ ملک ہمارا بھی ہے۔ لیکن یاد رکھو ملک کے قوانین کی حفاظت کرنا تمہاری بھی ذمہ داری ہے، ان کی بھی ذمہ داری۔ کتنی اس سے بڑھ کر کوئی سیکولر آیت نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر۔ ہم کو جو سمجھتے ہیں یعنی اس سے بڑھ کر کیا کہتا ہے قرآن، اس ملک کی حفاظت تمہاری بھی ذمہ داری ہے، اس ملک کے قوانین کی تم بھی حفاظت کرو۔ ہاں، اگر آپ کو دین سے ہٹا رہے ہیں، شرک میں مبتلا کر رہے ہیں، تو اپنی آواز اٹھاؤ۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ابھی بھی شکر ہے، اس ملک میں ہمیں پوری آزادی ہے، پوری آزادی ہے۔ یہاں بیٹھ کے جو عبادت کر رہے ہیں اس کا دستوری دین نہیں ہے کیا؟ بتائیے آپ۔ یہ کچھ ہوتے ہیں تو بات الگ ہے، لیکن ہم بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اپنے آپ کو جو ہے محسوس یہ مت کرو کہ تم کمزور ہیں، یہ نہیں، احساس کمتری مبتلا مت ہو۔ تیار ہو اپنے آپ کو، اپنی قوت بناؤ، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو تم۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یقیناً اللہ ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری ایمان میں مضبوط فرمائے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں، اے اللہ یہ ملک ہم سب کا ہے، سب کی بھی حفاظت ہو، سب کی جانوں کی حفاظت ہو، سب کے مالوں کی حفاظت ہو۔ اے اللہ جو لوگ غلط سوچتے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت سے مالا مال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ مدنی سورہ ہے۔ یہ دونوں سورے بڑے اہم ہیں، ذرا وقت نکال کے آپ مطالعہ کریں، بہت اسلام کے تعلق سے معلومات فراہم ہوں گی۔ معمولی سورے نہیں، بین الاقوام قانون بھی اس کے اندر بنائے جاتے ہیں۔ ایک خاص دور ہوتا ہے، 9ویں ہجری ہوتی ہے، پورا اسلام کا ریولیوشن ہوتا ہے، 4 آدمی سے لے کر پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، جاتے نہیں، آتے ہیں، قبیلے کے قبیلے آ کر سچائی کو دیکھنا چاہتے ہیں، ساری دنیا سے بیزار اپنی زندگیوں سے مایوس ہو کر سکون کے لیے آنا چاہتے ہیں، قبیلے کے قبیلے دین کے اسلام لاتے ہیں۔ سورہ توبہ اسی وقت نازل ہوتی ہے، 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قافلے کو روانہ کیا مکے کو۔ اس کے بعد جو ہے سورہ برات، سورہ توبہ کی 40 آیتیں نازل ہوئی، اور ان آیتوں کو حضرت علی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جاؤ مکے کے اندر جو ہے حج کو جو لوگ آ رہے ہیں، بین الاقوامی قوانین جو ہے بنائے گئے اور اس کے اندر اعلان کیا گیا، آج سے کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ کہاں کے لیے ہے قانون؟ یہ مکے کے لیے۔ ابھی حال میں دنیا کے ولولے اٹھے دیکھیا، خانہ کعبہ کے اندر کا قانون ہے، مکے کے اندر حرم میں کوئی داخل نہیں ہوگا، کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا، اور جو ہے
مشرکین کے تمام معاہدے ایگریمنٹ جو ہوتے ہیں، کسی جگہ پہ ایک قوم سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں ایگریمنٹ ہوتے ہیں، رات رات اٹھ کے فیصلے توڑتے نہیں ہیں. تو اسلام نے بتایا 4 مہینے کے اندر یہ معاہدے ختم کیے جائیں گے. اس بیچ میں ڈسکس کرنا ہے جو بھی، بڑے عجیب انداز سے جو ہے اس قانون. اس حج کو حج اکبر کہا گیا تاریخ کے اندر، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جن قوموں سے عہد و پیمان ہوا ہے، اسلام کے خلاف وہ سازشیں کرتے ہیں، اب تم فیصلہ کر لو کہ یہ لوگ ساتھ دینے والے ہیں، ان سے خیر بات کر دو. پھر کہا گیا اگر کوئی اسلام میں آنا چاہتا ہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے، سوچ سمجھ کر آئیں، سوچ سمجھ کر اسلام میں آئے، کوئی زبردستی نہیں ہے. اے مسلمانوں، تم پر آزمائش ہوگی. اپنی جان، اپنے بھائی بندوں سے بڑھ کر کون اللہ سے محبت کرتا؟ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی، جس کو حضور نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر ہوتا تو عمر ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے چل رہے ہیں. چلتے چلتے حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، میری جان کے بعد میں آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے، اپنی جان سے بڑھ کر مجھے نہ چاہیں گے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول، اپنی جان سے بڑھ کر میں چاہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا الآن یا عمر، اپنی جان سے بڑھ کر اسلام کے لیے، اسلام کی خوبیوں کے لیے، اسلام کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اسے عمل کرنے کے لیے دیں. اللہ کے مسجدوں کے خادم مجاور غیر مسلم نہیں ہو سکتے ہیں. اے مسلمانوں، زیارت گاہوں یا مسجدوں کے چند ظاہری نمائشی کام ادا کر لینے سے خدا کے نزدیک تم مقرب نہیں بنو گے. تم اللہ کے نزدیک مقرب بنو گے اللہ کے تقوی کے اعتبار سے، نیتوں کے اعتبار سے بنیں گے. اب ایک آیت ہے صاحب، آج کے لے کے اٹھے، بڑی چیلنج والی آیت ہے، 90 رکوع کی آیت ہے 10ویں پارے کی. سنو، اگر تمہارے ماں باپ، الفاظ سنیے، اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارا وہ مال، وہ مرتبہ، وہ منازل، وہ ڈگریاں، اور تمہارے وہ کاروبار جس کے گھاٹے سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے، اور ان میں مہو کر خدا کی راہ میں جد و جہد کرنے سے تم باز آ رہے ہو، یاد رکھو یہ اتنی زیادہ محبت ہے، انتظار کرو، اللہ تم کو ہٹا کر دوسرے قوموں کو یہ جگہ پر لائے گا. مال، جائیداد، منصب، منازل، بڑے بڑے گھر اللہ کی یاد میں رکاوٹ کا ذریعہ ہیں. یاد رکھو کہ تم کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ دوسروں کو اس جگہ پر لائے گا. تو یہ بڑی اہم ترین آیتیں ہیں دوستو. اب اپنی زندگی کا مقصد ہم کیا متعین کر لیے؟ اپنی زندگی کا مقصد یہ متعین کریں کہ اللہ کے پاس جائیں تو وہاں کی کامیابی ہو ہماری، وہاں ہم سے راضی ہو جائے. جو دولت، جو ثروت کمائے ہیں، یہ اللہ کے ذریعے تقرب کا ذریعہ بنے، آزمائش کا ذریعہ نہ بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہود و نصارہ دین حق کی روشنی کو اپنے آنکھوں سے بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا انشاءاللہ تعالی. حضرات، سورہ توبہ میں بہت اہم احکام ہیں، کل بھی شاید رہے گا سورہ. اس میں ایک بڑا اہم عنوان ہے، آیت نمبر 35 سورہ توبہ. اس میں زکوٰۃ کے تعلق سے احکام آئے ہیں. زکوٰۃ بڑا سنجیدہ نظام ہے، بڑا سیریسلی نظام ہے، بہت غور کر کے نکالنے کا نظام ہے. جہاں نماز کا حکم آیا ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم آیا. آدمی زکوٰۃ جب دیتا ہے تو وہ یہ سوچے کہ وہ پہلے کیا تھا، آج یہاں تک جو پہنچا ہے، کہاں سے یہاں تک پہنچا ہے جو اللہ نے اس کو اس قابل بنا ہے کہ زکوٰۃ دے سکے. زکوٰۃ اللہ کے مال میں اضافہ اور برکت ہے. میرے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے کہا ایک مرتبہ مجھ سے، ثنا بھائی میں پہلی زکوٰۃ 250 روپے نکالا، صرف 250 روپے پہلی بار نکالا. 15-16 سال کے عرصے میں الحمدللہ میری زکوٰۃ 2.5 لاکھ روپے نکل گئی. سوچیے آپ، زکوٰۃ کے معاملے میں بڑا سیریس ہونی چاہیے.
نمازیں تک قبول ہونے میں بعض لوگوں نے کہا کہ ایک فرضیت کو چھوڑیں گے تو نماز کے بھی اثرات پڑیں گے، محتاط طریقے سے کہہ رہا ہوں میں۔ اور قرآن نے بات کہی ہے، جو لوگ سونا چاندی پیسہ زیورات جو بھی بیلنس جمع کر رکھتے ہیں اس پر اگر زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، ان کو سنا دو دردناک عذاب دنیا میں بھی ہوگا آخرت میں بھی ہوگا۔ اور پھر کہا گیا کہ یہ سونا اور چاندی جو جمع کے رکھتے ہیں، قیامت کے دن یہ عذاب کی شکل ہو جائیں گے اور ان کے چہروں پر، پیشانیوں پر، کروٹوں پر داغا جائے گا اور کہا جائے گا چکھو تم اس مزے کو جو دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ تو زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے نکالنا چاہیے، یہ فرضیت ہے، اور اس میں جی چرائیں گے تو بڑے نقصان ہوں گے۔ یہ آیت بڑی اہم آیت ہے، اس آیت پہ آپ مطالعہ کریں، اس میں جو احکام ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس احکام پر ہم سب کو غور و فکر کر کے سنجیدگی کے ساتھ زکوٰۃ نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، سورہ توبہ کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کنٹینیوشن رہے گا۔ بہت اہم مضامین ہیں، وقت کی بالکل گنجائش نہیں ہوتا، وقت مل رہا نہیں مل رہا ہے پوری چیزوں کو ذکر کرنے۔ الیکٹرانک گھڑی کو دیکھیے، یہ گھڑی ذرا فائدہ مند ہے، 2-3 منٹ ملتے میرے کو، یہ گھڑی ذرا آگے۔ حضرات، میں نے آپ عنوان کی طرف اشارہ کیا، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا نہ دینا ایک انفرادی نقصان نہیں ہوتا ہے بلکہ اجتماعی نقصان بھی ہوتا ہے۔ بارش بند ہو جاتی ہے، غیر ظالم لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ زکوٰۃ کا نہ دینے سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش بند کر دیتا ہے۔ جو کچھ یہ بارش کبھی ہوتی ہے یہ جانوروں کے صدقے طفیل سے ہوتی ہے، تمہیں مل رہا ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں ڈاما ڈول نہ ہرگز نہ کریں، نکالیں، وقت پر دیں۔ حضور کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ثعلبہ ابن حاطب انصاری تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قریب تھے وہ، حضور سے کہنے لگا اللہ کے رسول میں مالدار بننا چاہتا ہوں، دعا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میاں تم کو جو حال میں اللہ رکھا ہے بڑا اچھا ہے، کیوں خامخواہ پریشان ہوتے، چلے گئے۔ پھر دوسری مرتبہ آئے، آ کر کہ اللہ کے رسول دعا کیجیے میں مالدار بننا چاہ رہا ہوں، پھر سمجھا حضور، پھر چلے گئے۔ پھر تیسری مرتبہ آ کے اللہ کے رسول میں ڈیسائیڈ کر لیا، دعا تو کر دیجیے نا میرے لیے، کیا جا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرے، اے اللہ ثعلبہ کو نواز دے۔ حضور دعا کرے رد کیسے ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے ان کو اتنا دے دیا، 20 بکریاں تھے، 40 ہو گئے، 40 سے 80 ہو گئے، 80 سے 120 ہو گئے۔ جیسے جیسے بڑھتی گئی ہاں ایک ایک نماز غائب ہو گئی، ایک ایک نماز غائب ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اتنے زیادہ بکریاں ہو گئے کہ مدینہ شہر چھوڑ کر باہر جانا پڑا ان، وہاں جاتے تھے، کئی نمازیں غائب ہو گئے تو جمعہ کو آتے تھے صرف۔ پھر ان کا کاروبار چاروں طرف پھیل گیا، جمعہ کو بھی آنا چھوڑ دیے، پوچھتے تھے آج کیا حضور خطبہ دی۔ حالات دیکھیے، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی، قرآن کی آیت اتری اس تعلق سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ بھئی کیا حال ہے ان کا، کیا نہیں آ رہے، کیا ہوا؟ صاحب ان کے کاروبار بڑھ گئے ہیں، نہیں آ سکے، زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ بھیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی انہوں زکوٰۃ کے مستحق ہیں، زکوٰۃ دو وصول کر کے لاؤ۔ تو زکوٰۃ وصول کرنے والے گئے، پوچھے بھئی آپ پر زکوٰۃ فرض ہے کہ آپ اتنا زکوٰۃ دینا ہے؟ انہوں دیے ہیں کیا؟ انہوں دیے، بعد میں بھی دیتا ہوں، ڈاما ڈول کیے۔ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے اللہ کے رسول ایسا ہے، انہوں ایسا کہے۔ اللہ کے رسول نے کہا آج سے ان کی زکوٰۃ نہیں قبول کی جائے گی، ان کی زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی۔ معلوم ہوا کوئی بولے کہ آج جمعہ کے اندر تمہاری بات آئی کہ جو لوگ اللہ سے مانگتے ہیں وہ نیتیں کرتے ہیں، جب اللہ نوازتا ہے تو مکر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سمیٹ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لے لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد حضور کا انتقال ہوا، وصال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں آئے، زکوٰۃ کو قبول کرو میری۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا
جس کو حضور نے قبول نہیں کیا میں کیسے قبول کروں؟ حضرت عمر کے دور میں آئے، حضرت عمر نے کہا جس کو ابو بکر صدیق اور حضور نے قبول نہیں کیا میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ آخر کار ان کی زکوٰۃ ریٹ ہو گئی۔ معرف القرآن میں پڑھیے لکھے ہیں بحیثیت منافق کا ان کا انتقال۔ بڑی عبرتناک واقعہ زکوٰۃ کے معاملے میں ایک ایک پائے کا حساب کریے آپ، کتنی زکوٰۃ ہے وہ آپ کو معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم، کتنی زکوٰۃ دینا پوچھتے کہاں کہ چھپا کے رہتے، ہم کو کیا معلوم، سمجھے آپ، صحیح آپ کو معلوم ہوتا ہے، اور ایک ایک پائے کا حساب دینا ہے۔ اور یہ زکوٰۃ کا نظام معمولی نہیں، بڑا سیریس، یاد رکھیے آپ، اللہ کے پاس بڑی پکڑ ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کن کو دینا کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل میں آپ کو فوری دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس احکام کو سنجیدگی سے غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔